اپنی پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے واؤل کا بیسک انٹروڈکشن پڑھا تھا تو آج ہم واؤل کو فردر اسٹڈی کرتے ہیں. سو ویلکم ٹو یور ویری اون چینل اردو سے انگلش تک. سو مائی امیزنگ لرنرز، ہوپ فلی آپ لوگوں نے پچھلی کلاس کو 2-3 دفعہ دیکھ لیا ہوگا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ہر بات سمجھ میں آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلی کلاس میں ایک سوال کے ساتھ کلاس میں نے ختم کی تھی کہ واؤل کو ہم کانسوننٹ سے الگ کیوں کرتے ہیں اور ان کا لینگویج میں کردار کیا ہے. What is the role of the vowels in English language? انگلش لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں واؤل کا ایک ہی رول ہے، to give a base. کس کو؟ ورڈ ساؤنڈ کو. اب جو کانسوننٹ ہوتے ہیں وہ بیسک ساؤنڈ بناتے ہیں، بنیادی آواز بناتے ہیں ب کھ ڈ کی. بس یہ جھٹکے والی آوازیں ہوتی ہیں ب کھ ڈ، ان کی بیس کوئی نہیں ہوتی ہے. اب میری یہ بات میوزیشین لوگ بہت آسانی سے سمجھیں گے. ہمارا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ہارمونیم. تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. اس ہارمونیم کا کوئی باقاعدہ ساز نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا گٹارسٹ کو، وہ بیٹھ کے گٹار بجاتے ہیں، وہ اسٹرنگ کو وائبریٹ کرتے ہیں، یہاں سے اسٹرنگس کو دباتے رہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں کہ جادو بن جاتا ہے اور اتنا اچھا خوبصورت میوزک نکلتا ہے. تو اس کا باقاعدہ ایک میوزک ہے. ہم نے گٹارسٹ دیکھے ہیں وہ باقاعدہ بجاتے ہیں. بہت انگلش بینڈز ہیں بجاتے ہیں، پاکستان میں شہزاد رائے صاحب بجاتے ہیں، ان کو دیکھا ہے، اور بھی بجاتے ہوں گے. آپ کو جتنے سنگرز کے نام آتے ہیں جو گٹار بجانا جانتے ہیں پلیز ان کا نام کمنٹ باکس میں لکھیے گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو ڈرمرز ہوتے ہیں، یہ جو دف بجاتے ہیں، ان کا بھی ایک میوزک ہے. یہ صرف اپنے طبلے پہ ہی پورے کے پورے پوری ایک محفل سجا سکتے ہیں، پورا ایک کانسرٹ کر سکتے ہیں. جیسے انڈیا کے وہ ہیں، اب مجھے نام بھول گیا ان کا، انڈیا کے طبلہ نواز کا نام مجھے نہیں ہے. پلیز کمنٹ باکس میں لکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ انڈین ذاکر اچھا، آپ مجھے ضرور لکھ کے بتائیے گا کہ انڈین طبلہ نواز کا کیا نام ہے. اس کے علاوہ آپ یہ پورا ایک ساز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو فلوٹ بجاتے ہیں، بانسری بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا بھی پورا پورا کانسرٹ جو ہے صرف فلوٹ پہ ہو سکتا ہے. میں تو اتنی دیوانی ہوں فلوٹ سننے کی کہ میں میلو موڈ انگلش البم ہوتی تھی، میں وہ فلوٹ ہر وقت سنتی رہتی تھی. بذات خود میں یہ ایک میوزک ہے. طبلہ بذات خود ایک میوزک ہے. گٹار کر لو اور جتنے انسٹرومنٹس آپ لے لو، یہ جو بجاتے ہیں، یہ جو لمبا سا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ستار جو ہوتا ہے، یا پشتو ساؤنڈز کی طرف جائیں تو سارنگی ہوتی ہے، بینجو ہوتا ہے، رباب ہوتے ہیں. یہ صرف ایک انسٹرومنٹ بھی ہو نا تو پورے کا پورا میوزک پیس بنتا ہے. میں جب زیادہ تیز بولوں تو میرے الفاظ ہی کٹ کٹ کے نکلتے ہیں، اپنا یہ میرا حال ہے. اچھا اینی ویز، تو لیکن اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا، آپ نے کبھی بھی ہارمونیم کا کانسرٹ نہیں دیکھا. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہارمونیم پہ ایک بندہ پوری پوری محفل سجا لیتا ہے. کبھی بھی نہیں. ہارمونیم کے ساتھ گانا ضرور گایا جاتا ہے. جیسے آپ کے ذہن میں ایک دم آ رہا ہوگا کہ نہیں، ہارمونیم کے ساتھ تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ محفلیں دیکھی ہوں گی ٹی وی پہ یا براہ راست، لیکن وہ سنگر ساتھ میں گا بھی رہا ہے. استاد بڑے میاں خان صاحب ہو گئے، غلام علی صاحب ہو گئے، منی بیگم صاحبہ بجاتی تھی ہارمونیم، اور مہدی حسن صاحب، یہ سارے ہارمونیم کے ساتھ گانا گاتے ہیں تو محفل سجتی ہے. کوئی ایک سنگر ایسا نہیں ہے کہ ہارمونیم لے کے بیٹھا ہے اور صرف ہارمونیم بجا رہا ہے. تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ کوئی پمپ والی جگہ ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ کیز ہوتے ہیں، یہاں سے ہوا کی پمپنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے کیز ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ساؤنڈ نکل رہا ہوتا ہے. تو اب سوچنے والی بات ہے نا، گٹار کا اپنا کانسرٹ ہو سکتا ہے، پوری فلوٹ کی البم نکل سکتی ہے، بانسری کی، ڈرم اور طبلہ اور سارنگی، رباب، بینجو، ایون وہ جو پین پائپس ہوتے ہیں، وہ جو ریڈ انڈینز بہت خوبصورت بجاتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کتنے خوبصورت یہ میوزکس ہیں اور ان کا اپنا ہی بہت زیادہ ایک میوزک ہے، ان کی اپنی البمز ہیں، کانسرٹس ہیں. اب ذہن میں لائیں ہارمونیم. کبھی زندگی میں دیکھا کہ ایک بندہ صرف ہارمونیم لے کے بیٹھا ہے اور بجا رہا ہے اور دنیا اشش کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہارمونیم
ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تو ہے مگر اس کا اپنا کوئی خاص میوزک ہے نہیں، اپنے اون، اپنے تئیں کوئی ایسا خاص میوزک نہیں ہے، یہ میوزک میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے بغیر اکثر میوزک بنتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے منی بیگم کے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی، پاکستانی سنگر ہے، پرانی سنگر ہوا کرتی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ جو بندہ ہارمونیم بجانا جانتا ہے وہ میوزک کمپوز کرنا جانتا ہے، تو زیادہ تر جو کمپوزرز ہیں وہ بیسیکلی ہارمونیم بجانے والے ہیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے نا، دراصل ہارمونیم میوزک لینگویج میں بالکل واؤلز کی طرح کام کرتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی لینگویج کے جو واؤلز ہوتے ہیں وہ اس لینگویج کا ہارمونیم ہوتے ہیں۔ سمجھاتی ہوں کیسے، دماغ ذرا کھول کے رکھیے گا، تھوڑی سی ایکسیپٹنس بڑھائیے۔ ہارمونیم میں ادھر سے ہوا بھری جاتی ہے، ادھر سے کیز دبائے جاتے ہیں اور ایک عجیب سی، ٹو بی ویری آنےسٹ، آپ نے کبھی ہارمونیم کی آواز سنی؟ بڑی بھاں 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 کر کے اس طرح سے ان کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی تمام انسٹرومنٹس کی بڑی خوبصورت آواز نکل رہی ہوتی ہے، اس کی بڑی بھدی سی آواز ہوتی ہے، میں تو اس کو بھدی آواز ہی کہوں گی، سوری ٹو میوزیشینس، لیکن میرے لیے ایسا ہی ہے۔ دراصل اس کا کام صرف ہوتا ہے بیس دینا، آواز کو سہارا دینا، دیٹس دا رائٹ ورڈ۔ یہ میوزیشین کی آواز کو، اس کی لے، تال جو بھی ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل واؤلز کی طرح جو ہماری انگلش یا کسی بھی اور لینگویج کی جو واؤلز ہیں، کہ فی الحال ہم انگلش کی بات کریں تو میں بار بار انگلش کہوں گی، واؤلز ہر لینگویج میں ہوتے ہیں، صرف انگلش میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کو جب بتاؤں گی اردو کے واؤلز تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے آسان تھے۔ اینی ویز، تو یہ جو واؤلز ہوتے ہیں یہ لینگویج میں ہارمونیم کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ ورڈ کو ایک بیس دیتے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ ایک ورڈ دیکھیں، CAT، کیٹ، اگر آپ اس میں سے واؤل نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کاٹا مار دیتے ہیں اس پہ، تو یہ ساؤنڈ بن گیا کھ اینڈ ٹ، کھ ٹ، کھ ٹ، کھ ٹ۔ لیٹس میک اے سینٹینس، I saw a kht. I saw a kht. Does it make any sense? It doesn't even make any sound. Because we don't have a sound in the word. We need a sound here. And the sound is the letter A. A, k, a, t, k, at, k, at, cat. Here we got the sound and we got the word. یہ کام ہوتا ہے ہارمونیم کا میوزک میں کہ وہ اس کے اپنا کوئی بیسک خوبصورت ساؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو ایک بیس دے دیتا ہے، ایک سپورٹ دے دیتا ہے کہ بھیا تم اب آگے ادھر کھڑے ہو جاؤ، یا وہ سنگر کی آواز کو ایک سپورٹ دے دیتا ہے کہ تم گاؤ، اونچی نیچی تان کرو، میں بیچ میں بھیں بھیں بجتا رہوں گا، سوری فار دس بھیں بھیں، بٹ آئی آلویز کال دس۔ تو اب یہ کام واؤل کا ہے ہماری لینگویج میں، یہ ساؤنڈ دیتا ہے ایک بنیادی ساؤنڈ تو خیر کانسوننٹس بناتے ہیں، یہ ایک بیس ساؤنڈ دیتا ہے۔ ایگزامپلس لیتے ہیں، اب اے کی تو ایگزامپل ہوگی، اب EIOU کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ای کی ایگزامپل دیکھیں، اب اگر آپ کے پاس ایک ورڈ ہے بڈ، 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 اٹس ناٹ ایون اے ورڈ، اس میں ایک ساؤنڈ آپ ڈالتے ہیں اے، ب، اے، ڈ، بیڈ، بن گیا نا ورڈ۔ آئی کو دیکھ لیں، لٹ، لٹ، لڈ، ساؤنڈ ڈال دیتے ہیں ل، ای، ڈ، لڈ، لڈ۔ او، اچھا یہ او نہیں ہوتا، او از مور اسکاٹش، انگلش میں اس کو او کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اب یہ کہیں گے کہ میں نے کچھ انگلش پڑھانے والوں کو جو بہت اچھی انگلش پڑھا رہے تھے اور ایکسنٹ سکھا رہے تھے، پروننسیشن سکھا رہے تھے، تو وہ اسی طرح بول رہے تھے، تو وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، ان کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، اب بوتا انگریز، اب وڈا انگریز بن رہا ہے، یہ تو ہمیں ہماری پرانی انگلش بھی بھلا دے گا، بھائی یہ کون سی نئی پروننسیشن سکھا رہے ہو؟ اور میں وہ کمنٹس پڑھ پڑھ کے ہنس رہی تھی، کیونکہ مجھے دکھ ہو رہا تھا اس استاد پہ، کیونکہ وہ صحیح پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا پتہ نہیں، اس کی بہت اچھی خوبصورت انگلش ہے،
जो अच्छी चीज़ होती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना करे तो बंदा बख़ील होता है। वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहे थे। मुझे उनका नाम भूल गया, नहीं तो मैं ज़रूर बताती। लेकिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अब हमें नई अंग्रेज़ी ना सिखाओ। भई नई अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। अब आप लोगों का ना एआई का दर खुल गया है। अब वो पुरानी अंग्रेज़ी से काम नहीं चलेगा, जहाँ पे आप लोग वही वाली बात है ना, बैग को भी बेग कह देते हैं, हालाँकि वो वेल्स का एक्सेंट है, वो भी ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बैच को, ये जो स्कूल बैच होते हैं, उसको बेज कहते हैं, स्कूल बैग को बेग कहते हैं। और हम लोग जब तक नहीं मालूम था, बड़ा हँसते थे कि यार इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसका एक्सेंट ही नहीं है ये वो। बाद में पता चला वो वेल्स का एक्सेंट है और वो एक्सेप्टेड एक्सेंट है इंग्लैंड वो यूके में। ये वहाँ जाके पता चला। तो फिर दुःख हुआ, मैंने कहा कुछ लोगों को हम लोगों ने रोस्ट कर दिया था, बट इट्स ओके, हम भी वक़्त के साथ-साथ सीखते हैं। तो एनीवेज़, अगर आप लोगों ने अपना एक्सेंट और प्रोनंसिएशन अच्छी करनी है, तो इंग्लिश लेटर्स को उस तरीके से प्रोनाउंस कीजिए जैसे गोरे करते हैं। नहीं तो जैसे गोरा पाकिस्तान आता है, तो वो आके क्या कहता है, "ये टमाटर कितने का है?" हँसते हैं ना हम लोग, यार इसको तो सही तरीके से उर्दू बोलनी नहीं आती है, टमाटर क्या होता है? अब उसकी ज़ुबान में टे है ही नहीं। जिसको हम बड़ी आसानी से जो इंग्लिश लेटर है ना ठी, हम उसको बड़ी आसानी से टे के साथ बराबर है कर देते हैं ना, ठी बराबर है टे। गलत है। ये भी मैं आपको बताऊँगी अगली क्लासेस में। एनीवेज़ क्लास बहुत लंबी हो रही है, 10 मिनट से ऊपर हो रहे हैं, मुझे उसको जल्दी-जल्दी फिनिश करना है। तो वाउल का असल में ये रोल होता है, जो हमारा बेसिक था आज का, वाउल का ये रोल होता है। और कॉन्सोनेंट और वाउल में आवाज़ बनाने में जो फ़र्क है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, इस क्लास में भी, पिछली में भी बता दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग वाउल्स के जो 2 साउंड्स होते हैं, लाइक शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना? और आई होप मैं बातें करते-करते कोई चीज़ मिस नहीं कर गई हूँ, ठीक है? दोबारा वीडियो देख लूँगी, अगर कहीं पे मैं अपने कोई टॉपिक अधूरा छोड़ बैठी हूँ, वो मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर शामिल कर दूँगी। मैं अपनी वीडियोज़ को ज़्यादा एडिट नहीं कर सकती, बहुत टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है एडिटिंग, तो मेरे जो गबल्ले होंगे या मेरी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, इनको आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई एम अ वेरी ग्रेगेरियस पर्सन एंड अ टॉकेटिव पर्सन। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो बर्दाश्त कीजिएगा। मेरे से इतनी एडिटिंग नहीं होती, ठीक है? तो मैं अपनी वीडियो खुद ही देख लूँगी, अगर कहीं पे मैं कुछ भूल गई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर दूँगी। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अगेन कहूँगी, वालिदैन इस चैनल को बहुत गौर से देखें ताकि अपने बच्चों को ट्यूशन्स पे ना भेजना पड़े और अपने बच्चों को भी ये चैनल्स दिखाएँ। मैं कुछ अरसे तक इंशाल्लाह बच्चों के लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगी और उनकी एक अलग प्लेलिस्ट डाल दूँगी, तो प्लीज़ अपने बच्चों को वो वीडियोज़ भी ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है? मेरे शॉर्ट्स होते हैं, उनको भी देखा कीजिए, उसमें मैं प्रोवर्बियल इंग्लिश सिखा रही हूँ। जैसे मेरा पिछला एक शॉर्ट था, व्हेन पिग्स फ्लाई, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सूअर उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, ये आप उस शॉर्ट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी, और वालिदैन भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। टीचर्स ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि ये सिर्फ़ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी है, सबके ही लिए है जिसने बेसिक लेवल से सीखनी शुरू करनी है। आगे जाके एडवांस लेवल आ जाएगा, उस वक़्त तो ज़ाहिर बात है, बड़े बच्चे देखेंगे जो बीए और मास्टर्स में इंग्लिश लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए जो स्टार्ट होगा। लेकिन आप अगर अभी से मेरे साथ ये सफ़र शुरू करेंगे ना, तो हम इकट्ठे वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं इंशाल्लाह घर की माँओं को बहुत ज़्यादा मज़बूत देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।